جو صورتحال فلک ہے وہ یار کافی پریشان کن ہے. نومبر کوئی مجھے مینٹلی طور پہ بڑا ڈسٹرب کر رہا ہے. بڑے غلط قسم کی فیلنگز آ رہی ہیں. جو اسیسمنٹ میری کہہ رہی ہے وہ میں بھی اس معاملے میں آپ جیسا ہوا ہوں. اگلے سال اپریل 2026 میں، یہ لکھ لو کاغذ پہ، یہ ٹائم پہ نوٹ کر لو، یہ لمحے بھی. یہ جو قسمت والے ہوں گے نا، جو اس وقت اس لمحے تیرا فین بیٹھا ہے، یہ یقین کر لو کہ یہ قسمت والے ہیں جن کو یہ آئیڈیا جا رہا ہے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ اور میرے بھی، محمد اسامہ علی. 4 نومبر 2025 منگل کا روز. ناظرین، میں نے جو کل اسامہ صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ نیچے جو میرے فینز ہیں وہ نیچے لکھیں کہ جو پریڈکشنز ہیں، جو کیلکولیشن اسامہ صاحب نے ماضی میں کی ہیں وہ بتائیں. تو کافی لوگوں نے کمنٹس کیے، لیکن نجم صاحب جو ہیں وہ بازی لے گئے اور انہوں نے پورا ایک بلٹ بنا کے ہمیں بتایا. تو وہیں سے سٹارٹ لیں گے، پروگرام کا آغاز کریں گے. جو اسامہ صاحب نے پریویس پریڈکشنز کی تھی اس حوالے سے انہوں نے بتایا، اور کچھ میں نے بھی نوٹ کیے ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا. اچھا جی، انہوں نے لکھا ہے آلریڈی پریڈکٹڈ بائی محمد اسامہ علی، ترکی انوالومنٹ ان پاکستان میزائل سپورٹ. پہلی ہے انسائڈ واٹر بلاسٹ گوئنگ ٹو ہیپن بائی میزائلز. دوسری پریڈکشن. تیسری انہوں نے بولی ہے افغانستان انٹرنل فائٹ امنگ ٹو فورسز، کہ یہ آپس میں لڑیں گے. تیسری ہے. اور پھر امریکہ ورسز وینزویلا جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہوگی، اور یہ بھی اسامہ صاحب نے کہا تھا کہ وینزویلا کی جنگ ہوگی. اب آپ دیکھیں یہ خبریں بھی آئی ہوئی ہیں. اچھا جی، رشین سپورٹ ٹو وینزویلا، رشین سپورٹ ایران، یہ پریڈکشن بھی اسامہ صاحب نے دی تھی. یوکرین اکانومی ول ایگزاسٹ، یہ بھی انہوں نے پریڈکشن دی تھی. چائنا وننگ اکنامک وار ود ریسپیکٹ ٹو ڈالر اینڈ گولڈ، یہ نجم صاحب نے لکھ کے دی. اور آپ کو بتائیں کہ آج ڈی جی آئی ایس پی آر کا بیان بھی آیا کہ سر کریک کے ایریے سے پانی والے معاملات میں پانی کا اچھال ہوگا. تو وہ بھی پریڈکشن اسامہ صاحب کی تھی. پھر مذہبی فسادات کے اوپر اسامہ صاحب نے ہمیں بتایا. اب آپ دیکھیں ٹرمپ جو ہے وہ کرسچینٹی پر باتیں کر رہا ہے، اور اس طرح کی وہ خبریں بھی ہمارے سامنے اس پر آ رہی ہیں. اور آپ کو بھی مزید جو ہے وہ پریڈکشن دیتے ہیں. تو یہ وہ پریڈکشن تھی جو اسامہ صاحب یہ آپ کے فینس نے بھیجی ہیں. میں ہار گیا، فینس جیت گئے بھائی. اور ابھی بھی میں چاہوں گا کہ نیچے جو لوگ ہیں وہ کمنٹس کریں، اور بھی لوگوں نے کمنٹس کیے ہیں، لیکن نجم صاحب نے بڑا اچھا اس کو بلٹ بنا کے ہمیں پرفارم کیا اور بتایا. اچھا جی، پاکستان، چائنا اور بنگلہ دیش، اور اب بنگلہ دیش پاکستان کے ساتھ پوری طرح سے ناظرین کھڑا ہے. انڈیا میڈیا اس ٹائم فل پاگل ہو چکا ہے، اور بنگلہ دیش میں چائنا کے ڈرونز جو ہیں بنانے کا پلانٹ جو بنگلہ دیش میں مینوفیکچر ہو رہا ہے، اور پورا طرح سے چائنا بنگلہ دیش کو بھی اب سپورٹ کرنے جا رہا ہے ان کیس ڈرونز کے حوالے سے. بنگلہ دیش J-10C طیارہ چائنا سے خرید رہا ہے، اور JF-17 طیارہ پاکستان سے خرید رہا ہے. اور نیوز آئی ہے کہ چائنیز SY-400 میزائل یہ چکن نیک پر لگانے جا رہا ہے. اور نیوی چیف بھی بنگلہ دیش 4 دن کے لیے گئے ہیں اہم میٹنگ کے لیے. یہ آپ کو کل ہی میں نے خبر دے دی تھی. اچھا جی، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سٹیٹمنٹ آئی ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ، نیوز اینکر کے پوچھے پر امریکہ نیوکلیر ٹیسٹنگ کر رہا ہے، اس پر انہوں نے جواب دیا. ٹرمپ کہتا ہے کہ ہمیں تو بہت ضرورت ہے کہ ہم نیوکلیر کو ٹیسٹ کریں. چائنا کر رہا ہے، رشیا کر رہا ہے، اور پاکستان کا بھی نام لے لیا کہ پاکستان بھی اس کو ٹیسٹ جو ہے وہ کر رہا ہے. اور پاکستان کا نام لیتے لیتے ساتھ ہی اس نے پھر وہ بولا کہ انڈیا اس پر ڈر گیا، اور انڈیا جو ہے میڈیا اس پہ چیخیں مار رہا ہے کہ بھائی یہ کیا، ہمارا نام کیوں نہیں لیا، پاکستان کا کیوں لیا ہے. اچھا، ٹرمپ نے بولا ہے کہ پاکستان اپنی تیاریاں ان کی مکمل ہیں، اور یہ امریکن اب میڈیا بھی بات کر رہا ہے پاکستان کے حوالے سے. اچھا جی، DGISPR نے کافی میڈیا کے ورکرز کو بلایا. وہاں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان نے اب تک 62,113 آپریشن کی ہیں، جس میں 1667 دہشت گردوں کو مارے گئے ہیں، اور اس میں ایوریج 208 وہ بتا رہے ہیں کہ ریگولر اس کے اندر ہمارے آپریشنز ہوتے ہیں. انڈیا جو کچھ بھی کر رہا ہے ہمارے نظر سے پوشیدہ نہیں ہے. اس بار انڈیا مقبوضہ کشمیر کے بجائے فالز آپریشن ڈیپ سی منصوبہ بندی کرنے جا رہا ہے. ڈیپ سی کا ورڈ آ گیا. اور افغانستان کے اوپر جو بھی بات کر رہا ہے، پاکستان کو کمزور نہ سمجھے. وی آر ریڈی اینڈ وی آر ایوری ویئر. اور آپ نے دیکھے طالبان جو رجیم ہے وہ کہہ رہی ہے جی کہ ہم اس پہ جو ہے وہ نہیں دیکھ سکتے جو طالبان
वहां पे अटैक करें, हमारी उस पे हम नहीं कंट्रोल कर सकते। तो पाकिस्तान ने बोला कि हम उसको कंट्रोल करना हमें आता है, हम जारियत नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जारियत की गई तो उसका जवाब पूरी तरह से दिया जाएगा। अगर ये लोग अटैक करेंगे तो पाकिस्तान फौज का जवाब फौरी होगा और डिले नहीं होगा, और इसके असरात दिल्ली तक जाएंगे। ये बातें उन्होंने की। इंडिया ने 9 से 11 का नोटम साथ ही जारी कर दिया। पहले आपको पता है कि 9 से 11 था इनका नोटम नवंबर का, और अब 2 से 15 सर क्रीक के एरिया में इन्होंने नोटम जारी कर दिया है। साथ ही उन्होंने नोटम भी सर क्रीक वाली एरिया पे जारी किया। अच्छा जी, ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम तैयार हैं जंग के लिए। ईरान के अंदर बॉम्ब शेल्टर ज्यादा से ज्यादा बनने जा रहे हैं, और लिबनान ने अपनी फौजें स्पीड से इसराइल बॉर्डर के पास डेवलप करना स्टार्ट कर दी हैं। यमन ने बोला है कि हम हाई अलर्ट पर हैं। वेनेजुएला को भी चारों तरफ से घेरा गया, और अमेरिका के कई ड्रोन, मिसाइल, इक्विपमेंट जितने भी हैं वो चारों ओर वेनेजुएला के खड़े कर दिए गए हैं। अच्छा जी, मेगा की सेनेटर ने टेलर ग्रीनी का स्टेटमेंट दिया, अमेरिकन चर्च वेक अप, as Christian we can condemn both Hamas October 7 and the Israel government and military murder of innocent people and children. Our tax dollars should not fund this. We are body of Christ. Remember, ये उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इसराइल जो है ये हरकतें कर रहा है तो इसको बाज आना चाहिए। ये थी 4 नवंबर की कैलकुलेशन जो पूरी हुई, उस पर भी सामत साहब से बात करेंगे। आगे क्या होने जा रहा है ये भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं वो बता दूं जो मेरी पहेली थी, जो मैंने पूछी थी, वो जो कल आपके प्रोग्राम में, आपकी खबरों में जो आपने मिस किया था, वो मैं आप बता देता हूँ। एक तो मैंने प्रेडिक्ट किया था कि जो ट्रम्प की मुलाकात होने जा रही थी जब शी जिनपिंग से, तो मैंने कहा था ये किसी रिजल्ट के नतीजा नहीं निकलेगा और इसको कुछ हासिल नहीं होगा, पहला, और ये कोई फायदा नहीं। दूसरा, मैंने इसी के अंदर ही प्रेडिक्ट किया था जब हमने 27 से पहले प्रोग्राम कर रहे थे, मैंने कहा था 27 अक्टूबर के बाद जो निगोशिएशंस हैं या जो डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं वो कामयाब नहीं होंगी, वैसे ही ओवरऑल नहीं होंगी। तालिबान जो चल रही है वो अभी आपको पता है, आज फिर उधर बॉर्डर पे हमारे जो है धमाका हुआ, बन्नू में फिर एक एसपी और साथ कोई एहलकार, उससे पहले भी एक दिन हुआ, उसके बाद भी दोबारा हो रहा है, फिर मतलब अभी भी हमने बॉर्डर पे कोई मारे हैं, तो ये सिलसिला भी रुक नहीं रहा। और फिर लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं, मतलब सुलह वाली लैंग्वेज थोड़ी है ये जो हम तालिबान से या तालिबान हमारे साथ जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ये सीज फायर वाली लैंग्वेज तो नहीं है, ये तो एक प्रोवोकिंग लैंग्वेज है जो नजर आ रही है। दूसरा जो इसमें थी, जो प्रेडिक्शन थी, वो ये थी कि मजहबी फसाद दुनिया में फैलेगा मजहब के नाम पे, और मुल्कों में आप लोगों का रहना इस वजह से नामुमकिन होगा, जिसकी बुनियाद ट्रंप ने ये क्रिश्चियंस जो नाइजीरिया में किलिंग पे बयान दे के और अपनी फोर्स को कह के और कमेटी बना के कि मेरे क्रिश्चियंस ग्रेट क्रिश्चियंस पूरी दुनिया में जहां भी, तो इसका मतलब है बेसिकली कि वो अपने आप को एक एंटिटी से खास कर रहा है, जबकि अमेरिका तो मुस्लिम ममालिक के भी आके लीड कर रहा था मामलात को। तो इसका मतलब है कि वो मजहब कार्ड खेलने पे मजबूर हुआ है या मजहब कार्ड खेलने की तरफ आ गया है। अमेरिकन सदर का वो ये भी तो कह सकता था कि नाइजीरिया में ये जो दहशतगर्द ग्रुप हैं, जो टेररिस्ट हैं, इनका हम कला कमा करेंगे, ये इनोसेंट सिविलियंस को मार रहे हैं, ये भी तो हो सकता था। लेकिन ये जो लैंग्वेज उसने यूज की है वो वर्स्ट है, और ये वो प्रेडिक्शन थी जो सबसे नामुमकिन थी, जिसका होना नजर नहीं आता था आप लोगों को। क्यों? देखिए, ये मुश्किल था कि ये मजहबी फसाद आपको पूरी दुनिया में फैले या नजर आए, लेकिन अब जो लैंग्वेज ट्रंप ने यूज कर दी है, इसके बाद अगर वो नाइजीरिया पे ये अटेम्प्ट करता है क्रिश्चियनिटी के नेम पे, तो लामहला आपको इसके असरात पूरी दुनिया में निकलने शुरू हो जाएंगे। अभी यूके में तो खैर हो ही रहा था, स्टैबिंग के केसेस बढ़ गए हैं, मस्जिद को आग लगाई, बड़े अभी उधर केसेस निकले हैं। लेकिन अमेरिका, आपको पता है, जब अमेरिका से कुछ इस तरह का इनिशिएट हो गया तो पूरी दुनिया उसके असर में आएगी, वो नेगेटिविटी जो उधर से फैलेगी, उसको कंट्रोल नहीं किया। ये दो प्रेडिक्शन थी कि चाइना और इसके मुहादे, मतलब कोई टॉक्स कामयाब नहीं होंगी, और वो तो कामयाब नहीं उसने जाते ही एटमी हथियारों की बात कर दी। और तीसरा ये था कि ये मजहबी फसाद वाली बात,
یہ تھی دو میری پہیلیاں کہ دو باتیں ان میں ہیں جو فلک نے بتائی ہیں اور وہ کسی کو پتہ نہیں چلی. اور سر وہ نیچے میرا کمنٹ خیال ہے سارے اچھا نجم صاحب نے چھ اور گنوا دیے, یہ دو پھر بھی انہوں نے بھی نہیں گنوائے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ یہ بہرحال پھر بھی اچھی ایفرٹ ہے, اور صرف آپ باقی سارے دل چھوٹا نہ کریں. یہ نجم صاحب نے اپنی پریزنٹیشن سکل کی وجہ سے یہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو نمایاں کر لی ہے. آپ لوگ بھی اگر دو چار بلٹ پوائنٹ بنا کے تھوڑی سی سپیس دے کے نیچے انٹر ہی مارنا, سپیس دے کے انٹر ہی مارنا, ایک تو میسج بڑا ہو جائے گا, دوسرا ویزیبل ہو جائے گا, فلک کو یوں دور سے نظر آئے. بس میں آپ لوگوں کی ہیلپ کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ فلک کو سر ان کا بھی آپ کوسچن کی ملے گا. پریڈکشن آپ کی پریڈکشن اور ڈیوو بس میں کوئی فرق تو نہیں ہے, ہر گھنٹے بعد ہی پوری ہوتی ہے, وہ بھی گھنٹے بعد نکلتی ہے, وہ حساب ہے آپ کا. اب کون بہرحال کون سی اب اس میں لیٹ سی کہ جو صورتحال فلک ہے وہ یار کافی پریشان کن ہے. نومبر کوئی مجھے مینٹلی طور پہ بڑا ڈسٹرب کر رہا ہے, اور سیریسلی ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں. آج اگر ابھی کی بات کروں اس لمحے میں جب ہم بیٹھے ہیں, آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ میں بڑے سے بڑے جنگی ماحول میں ہنس ہی رہا ہوتا ہوں, بلکہ لوگ کہہ رہے ہوتے تھے ادھر سے ہم جنگ کی خبریں سنا رہے ہیں اور ادھر سے ہم ہنس رہے ہیں. یہ عموماً ہماری ایک اس پہ بات ہوتی تھی, بلکہ تم نے کئی دفعہ پریڈکشنز بھی کوئی ایسی پوری ہوئی اور ہنس کے سنا رہے تھے, نیچے کمنٹ بھی آ گئے. لیکن ذاتی طور پہ بتاؤں کہ یہ مصنوعی ہے. آج کی مسکراہٹ مصنوعی ہے, یا ایک اخلاقن ہے. نیکی کو کہا گیا کہ مسکراہٹ بھی صدقہ ہے. مینٹلی طور پہ جو مجھے خیال آ رہے ہیں, یا مجھے جو ایسے میں جب بھی مطلب چلتے پھرتے ابھی جو میری فیلنگز ہیں, پتہ نہیں یہ معنی رکھتی ہیں یا نہیں, آئی ڈونٹ نو. مطلب یہ فیلنگز کا آنا مجھے میرا میٹر کرتا ہے یا نہیں کرتا, آئی ڈونٹ نو. مطلب مجھے بڑے غلط قسم کی فیلنگز آ رہی ہیں. جو اسیسمنٹ میری کہہ رہی ہے وہ میں بھی اس معاملے میں آپ جیسا ہوا ہوں. اگر میں یقین جانے اس وقت اپنے آپ کو ریٹ کروں تو اپنا وہ جو نیگیٹو کمنٹر نہیں نیچے آگے کرتا, ایک کمنٹر ہوتا ہے جو جب کلپ بھی لگاؤ 100% پریڈکشنز بھی ٹھیک ہو, جملے بھی موجود ہو بھی جائے, اس ویڈیو کے بھی نیچے ایک بندہ آگے لکھ رہا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہوا, کب سے یہ کیا ہے. مطلب کئی ایسے آ جاتے ہیں, وہ کچھ تو بھیج دیتے ہیں, یا آئی ڈونٹ نو کہ یہ ساری جیلسی فیکٹرز بھی ہوتے ہیں مارکیٹ کے, اور باقی بھی شاید کچھ ہو. اینی ہو, تو میری حالت وہی ہے اس نیگیٹو کمنٹر میں, جو کہ اس وقت ہر بات کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں بند کر رہا ہے. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں زبردستی آنکھیں بند کر رہا ہوں ایک عام آدمی کی طرح. مطلب میں اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں لاشعوری طور پہ کہ یہ جو ساری چیزیں جو تم جوڑ کے بتا رہے ہو, یا جو ہیپننگز ہو رہی ہیں, تو کیا تم سیریسلی اس کے لیے کچھ کر رہے ہو؟ تو میں سوچتا ہوں کہ میں نے انہی دنوں مئی کی گندم چاول سب چیزیں جو اپنی بیک اپ آپ لوگوں کو سمجھا رہا تھا اتنا تو ایکسٹرا کر لیا. اس کے باوجود بھی آنے جانے اپنے پلانز یا چیزوں میں کیا تم نے غور کیا؟ تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے اتنا کام نہیں کیا. مجھے اندر سے گلٹ محسوس ہو رہا ہے. لیکن ایک فیز آف ڈینائل ہے, جیسے کئی لوگ ادھر نہیں کچھ نہیں ہوگا, یہ جنگ نہیں ہونی. میں بھی تو پاکستانی ہوں نا. تو وہ جو فیز آف نالج کچھ کہہ رہی ہے اور بتا بھی رہے ہیں, ٹھیک بھی ہو رہی ہے. تو جب مجھے اب یہ احساس جاگنے لگا ہے کہ یہ تو کافی زیادہ شدید کچھ ہونے والا ہے, مطلب کچھ سم تھنگ سیریسلی ہیپن, تو مجھے کچھ سیریس ہونا چاہیے. تو جب اس پہ غور کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ صورتحال ہماری جو بھی یہ ساروں کے اچھا, پھر میں آج بلکہ چینل دیکھ رہا تھا کوئی ایسے ریلیکس ہونے کے لیے, میں خبروں اچھا ان خبروں میں پاکستان میں دودھ کی نہریں بہ رہی تھی, جی ڈی پی ہائی ہو گئی تھی, اکانومک انڈیکیٹر سارے پورے ہو رہے تھے, آئی ایم ایف کی یہ ہو گئی, بڑا بھائی یس ماحول تھا بھائی. ایسے لگ رہا تھا کہ پاکستان بہت زبردست جا رہا ہے.
تیاریاں پوری، میزائل کامیاب، تجربے، نیوی الرٹ ہے، فلاں یہ ہے یہ، مطلب ہر طرف سے اوکے نظر آ رہا تھا سب کچھ. لیکن میں نے سوچا کہ یہ تو حالت، اس پروگرام کو دیکھنے والے تو کسی کو بھی نہیں پتا چلے گا کچھ ہونے والا. مطلب جس طرح کی ایک وہ ماحول بنایا جا رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے چھپایا جا رہا ہے، جیسے اب تک ہمیں بہت تیاری کرائی جانی چاہیے تھی، لیکن اوور آل ایسے لگتا ہے کہ ڈیلیبریٹلی. مطلب اب یہ دیکھیں آئی ایس پی آر یہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ جی فالس فلیگ کرے گا اور نیوی کی سائڈ سے ہمیں اس طرح کا ہوگا. تو کیا انہوں نے یہ بتایا کہ کیا کیا ایکسپیکٹڈ اٹیکس ہوں گے؟ کیونکہ عوام پریشان ہو جائے گی اس کچھ چیزیں اٹیک کی راز نوعیت پہ. تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے ہم تیاری میں. اوور آل جو ماحول بنا ہوا ہے نا، اور وہ ہمیں تیاری بھی نہیں کرنے دے گا بیسیکلی. اس لیے جو ہونا ہے بس پھر وہ جیسے کہتے ہیں جب ہو جائے گا پھر دیکھیں گے. مجھے لگ رہا ہے اوور آل ایٹیچیوڈ میں ہم تیاریوں کی باتیں کریں کچھ بھی کریں، بس مجھے ایسے لگنے لگ گیا ہے کہ نہیں، ہمارے نصیب میں تیاریاں نہیں ہیں. بس اب جو بھی ہوگا لیٹ اٹ بی نہیں سر، پاکستانی. ہاں نیچے کر رہے ہیں لوگ کمنٹس، کافی لوگ تیاری کر رہے ہیں، سامان اکٹھا کیا ہے، لوگوں نے بتایا بھی ہے، روز نیچے کمنٹس آتے ہیں آپ کے کہنے پہ. دیکھو فلک، جس نے بھی کیا وہ نقصان میں تو نہیں جائے گا. جس نے گولڈ میں لیا وہ ساری زندگی دعائیں نہیں کرے گا، بلکہ چلو آج ایک اور سکیم لے لو مجھ سے، کیا یاد کرو گے؟ تمہیں لگتا ہے کہ ایک فلیٹ یا ایک گھر کسی نے لینا ہے، وہ شخص کہتا ہے کہ میرے پاس تو جی 20-25 لاکھ ہے. آج جو فارمولا دینے لگا ہوں کئی بے گھروں کو گھر والا کر دے گا. یہ تویز ہی سمجھ لو اس کو. جو نصیب والا اس منٹ میں بھی دیکھ رہا ہے، فین ہے، اس کو یہ پلاننگ دے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ اس کے پاس کمیٹی ڈلی ہوئی ہے، اس کے پاس کچھ پڑا ہے، اس کی کوئی ایسیٹ ہے، کوئی ہلکا تھکڑ سا پلاٹ 20 لاکھ کا اڑایا ہوا ہے، یا 25 لاکھ کا یا 30 کا. لیکن مکان نہیں یہ بندہ بنا سکتا. اور مکان جی کوئی 70 لاکھ ہے سستا ترین کسی کالونی میں، اور یا کروڑ کا ہے، یا 5 مرلے کا ہائی فائی سوسائٹیوں میں تو 2-2 ڈھائی کروڑ ہے. لیکن چلو اگر درمیانی بھی ہو تو کروڑ. لیکن عام اگر چھوٹے شہر ہیں، عام علاقے ہیں، جیسے پنڈی کی سراؤنڈنگز ہو گئی یا اور سراؤنڈنگز کوئی لگا لو، تو وہاں 70-80 لاکھ میں 5 مرلے کا مکان جو ہے سادہ سنگل سٹوری ہو جاتا ہے. اگر اس بندے کا پلاٹ ہے، یا اس کے پاس 15-20 لاکھ 25 لاکھ جو بھی اس کے پاس اماؤنٹ ہے کسی بھی فارم میں، اس کو چاہیے چپ کر کے گولڈ لے لے. بس اگلے سال اپریل 2026 میں، یہ لکھ لو کاغذ پہ، یہ ٹائم پہ نوٹ کر لو، یہ لمحے بھی، یہ جو قسمت والے ہوں گے نا، جو اس وقت اس لمحے تیرا فین بیٹھا ہے، یہ یقین کر لو کہ یہ قسمت والے ہیں جن کو یہ آئیڈیا جا رہا ہے. اگلے سال اپریل 2026 میں گولڈ جہاں ہوگا، اس دن جا کے گولڈ بیچ کے اپنے گھر خرید کے آ جانا. 25 لاکھ کا گولڈ لے لیں ابھی. منیمم میں کہہ رہا ہوں 20 لاکھ کا لے لیں، 25 کا لے لیں، 18-15 جتنے کا بھی ہوتا ہے بس گولڈ لے لیں. 10 کا ہوتا ہے لے لو، ہو سکتا ہے 30 لاکھ کا فلیٹ لے لو اس وقت. اچھا، مطلب 15 لاکھ بھی ہوا ہے نا تو لے لو، 20 ہے لے لو، 10 ہے لے لو، بس گولڈ لے لو اور چپ کر کے لمبی تان کی سو جاؤ. اپریل 2026 میں اس کو بیچ کے اپنے گھر والے ہو جاؤ گے اللہ کی قسم سے. واہ. اب لازمی نہیں اب کوئی کہے جی میں نے تو فلانے ٹاور میں لیا، تو گھر مل جائے گا کہیں نہ کہیں زمین پہ اس رینج میں، ایک اچھی گلی میں، ایک اچھی اس میں رینج کے مطابق چھت گھر مل جائے گا. ٹھیک ہے. اب یہ پلاننگ اب بچوں والی بات نہ شروع کر دیں کہ یہ مہربانی فرما کے یہ 50 لاکھ والا بھی کر سکتا ہے. اب سارے 20 لاکھ والے سوچنے لگے یہ 50 والا کرے گا تو وہ کروڑ کے گھر میں چلا جائے گا، 20-25 والا کرے گا تو 50 والے گھر میں جو جدھر سوچے گا اس کو مل جائے گا. اس کی 2 ریزنز بھی لے لیں. جنگیں آئیں گی، پراپرٹی تو بکنی نہیں ہے، پراپرٹی کا ریٹ بھی نہیں رہنا، پراپرٹی بالکل ڈی ویلیو ایک تو نیچے آئے گی، گولڈ اوپر جائے گا. دونوں چیزیں جب ساتھ ہوں گی، آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ گھر کے مالک ہوں گے.
क्या बात। अब आज का सबसे बड़ा तोहफा ये प्लान है, जो इस पे अमल कर लेगा अगले साल जैसे कहते हैं अपने घर में होगा। अच्छा सर, आप ये बताइएगा, ये जो दुनिया भर में आप अब अगले साल ये ना कहेंगे जी हमारे तो इलाके पे बम लग गया तो वो पूरा टाउन ही गया, या जो भी कहानियां, ये कहानियां एक्सक्लूडेड है, जंग एक्सक्लूडेड है। ठीक है। अच्छा, अब सर DGISPR ने भी आके अवेयर किया है, अवाम से मुखातिब हुए हैं मीडिया के थ्रू, उन्होंने लोगों को बताया। इसको किस नज़र से देखते हैं? ये जो पानी वाला मामला, आपने तो मैं ख्याल से कोई साल पहले ही कह दिया था कि पानी की जंगें हैं अगले साल। तो ये पानी की जंग ये नवंबर में ही स्टार्ट होगी कि ये नवंबर निकालेगी पूरा? अभी 11 नवंबर तो आने दो भाई। 11 नवंबर। 11 नवंबर बस याद रखें, 11 नवंबर से मूवमेंट्स बदल जाएंगी, फिर 45 दिन निकालो ना 27 से, 3 और 11, 3 और 11 कितने, 14, तीन। 14। 14 में से 45 में से 14 गए 31, 31। बस 31 डेज, 11 के बाद आपके टॉप इसके होंगे हाई रिस्क। 11 के बाद इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो सकती हैं इसके अंदर, इंडिया जो तैयारियां कर रहा है। अच्छा सर, फिरोज खान कह रहे हैं वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सो मच। और दूसरा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैं नीचे कमेंट में। और हाँ एक और भी मुझे जरा उससे घर से याद आ गया, एक तो हाँ कोई शख्स जो भी अफराद या जिन्होंने मेरी कभी इको मॉडल वाली वीडियो सुनी हुई है, जो उस कॉन्सेप्ट को समझते भी हैं और ग्रुप में शामिल भी हुए थे, उनके हम्म। लिए एक दो ऑप्शंस हैं। एक हम ऑप्शन उनकी रावलपिंडी में तकरीबन शुरू होने को है, उसके लिए राब्ता करें, और एक मदीना में अगर कोई शख्स जाके इसी मॉडल का हिस्सा बनना चाहे, मदीना में रहना चाहे, तो उसके लिए भी, और सिर्फ मदीना में सिर्फ 20 लोगों की जगह, मतलब कैपेसिटी जो है 20 पीपल। और यहाँ भी जो पिंडी में भी जो शुरू होगा अभी, वो सिर्फ वो भी 25 से ज्यादा का नहीं हो सकता, लेकिन ये ठीक है। इब्तदा होगी, उसके बाद और लोगों को भी इसमें मौके मिलेंगे बाद में, लेकिन इनिशियली यही सब है। एक तो ये था, दूसरा जो कोर्स के लिए आप भूल जाते हैं, इस वीक से स्टार्ट होने वाला है, तो इसलिए अपनी जो इनरोलमेंट्स हैं वो कर लें। प्रोफेशनल बनना है तब भी आपको प्रोफेशनली भी, जैसे कहते हैं ना, ग्रूम कर दिया जाएगा, इस काबिल हो जाएंगे कि प्रेडिक्शंस दे सकें। और अगर वैसे भी जिंदगी में अपनी मामलात या चीज़ों के लिए एक अच्छी स्किल है, आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा हम्म। जिंदगी का, इस चीज़ों का मामलात को समझ के चलने का, और एक आपको नर्व्स को काम करेगा इल्म जो है, ये ऐसा इल्म है। बस ये मेरी ठीक है। बात ही, आप क्वेश्चन ले लो। ठीक है। नदीम बंगज साहब है, ये कह रहे हैं उसामा भाई बहुत मन से कह रहे हैं पानी का उछाल, कह रहे हैं और बार बार शायद जून से कह रहे हैं, और आज देख लें इंडियन नेवी हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक्सरसाइज कर रही है, और नॉटम का भी इशू है, पाकिस्तान भी रेडी है। ठीक है जी, ये आपकी प्रिडिक्शन देखें, लोग अब नीचे बता भी रहे हैं। उसके अलावा सर, अगर बच्चा यतीम है बचपन से और माँ वली होगी और ना, और उसके हुक्म के बिना शादी हो सकती है? प्लीज रिप्लाई। माँ माँ के वली नहीं हुक्म, होती, अगर माँ, नहीं माँ माँ वली नहीं वली, होगी, माँ वली नहीं होती, दादा या चचा होगा ना। अगर वो भी नहीं है, सिर्फ माँ और बच्चा है? फिर भी माँ तो वली नहीं है, ठीक है। वो अपनी मर्जी कर सकता है। ठीक है। अच्छा जी, ये चमक, आपका नाम क्या है? 222 के नाम से आईडी है, अपना नाम भी लिखे हैं आपने, ये लिखा हुआ है। सेकंड, आपने कहा था अनरेस्ट होगा, लोग सड़कों पे होंगे, और हम देख रहे हैं अनरेस्ट भी हो रहा है, चीजें हो रही हैं। और आपका कहना था कि वेनेजुएला की वार होगी अमेरिका से, और एंड चाइना वेनेजुएला को सपोर्ट करेगा, एंड तुर्की और इसराइल आमने सामने होंगे, ये भी आपकी प्रोडिक्शन थी। मतलब और भी लोग सर कमेंट्स आपके बता रहे हैं। उसामा भाई, सोचा तो था कि अब कमेंट्स नहीं करूंगा, मगर आपकी माशाल्लाह जहानत मजबूर करती है। कुरान पाक फरमाता है, खबरदार यतीम के माल के पास भी मत जाना, और इस खौफ से वो बड़ा होकर अपना माल मांगेगा। इसे जल्द से मत इसे जल्दी से मत उड़ा देना, और ना ही रिश्वत के तौर पर उम्र कर देना। कुरान, अच्छा इसका कमेंट बहुत लंबा है, इसको जरा इन शॉर्ट प्लीज जरा बता दें, उसामा साहब को पर्सनली आप पूछ लें। अच्छा जी, मैं यही है, वो कह रहे हैं मैं किसी की वीडियो का इंतजार नहीं करता,
نہ ہی اتنے غور سے سنتا ہوں سوائے فلک بھائی آپ کے چینل کے. بہت مہربانی سر. اور اسامہ سر از دا بیسٹ. اینڈ آپ کی پریڈکشن تھی لوگ دین کی طرف آئیں گے, وہ پوری ہونے لگ گئی ہے. میں بھی اچانک نماز اور قرآن پڑھنے لگ گیا ہوں. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, بہت چلو شکریہ آپ کا. ماشاءاللہ. ایک تو اس میں ایک اور کام کریں کہ یہ جو غیر ضروری چینلز آپ لوگوں نے ٹائم ضائع کے لیے سبسکرائب کیے ہوتے ہیں, اور بڑا وقت کی بربادی ہے یہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں, جس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے, جس کو آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے, تو یہ بہت زیادہ وقت کا ضیاع ہے, اور اس کا بھی جواب دینا ہوگا. تو اس لیے بیٹر ہے کہ آپ لوگ جو اسپیسیفک 2-4 چینل جن کو آپ کو لگتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ضروری ہے ان اے سینس آف نالج اور کریئر اور گروتھ واٹ ایور, ان کے علاوہ پلیز نہ کریں. مطلب اس سے آپ لوگوں کو نا ایک ارتکاز ملے گا, فوکس ملے گا. اس سے پھر یہ ہوگا کہ آپ لوگوں کی جو دینی رہنمائی اگر یہاں سے ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ خیر کریں گے انشاءاللہ, تو آپ لوگوں کی زندگیوں میں اس طرح کی واضح تبدیلیاں آئیں گی اللہ کے حکم سے. انشاءاللہ. اچھا جی, آسک ریفی زوہا کہہ رہی ہے ٹو پریڈکشن افغانستان ول فائٹ امنگ دمسیلف, رشین سپورٹ فار وینزویلا. اب دیکھیں لوگ نیچے کمنٹس اپنا نام جو ہے, اچھا جی یہ انڈین ہے کوئی, یہ لکھ رہے ہیں سب جھوٹ ہے, کوئی بات ایک بات سچ نہیں نکلی, 17 18 پھر 27. یہ بھی کمنٹ ہے سر. یہ ایسے بھی لوگ ہیں, یہ اب انڈینز ہیں یہ جو کمنٹ کر رہے ہیں, کوئی جبکہ بات نہیں, 27. انڈین اور پاکستانی ہو آپ لیں, کوئی مسئلہ نہیں. نہیں نہیں, اب آپ دیکھیں ایل او سی پہ جو فائرنگ ہوئی وہ کیا تھا, وہ جنگ کے آغاز نہیں تھا. 27 کی رات کو جب اٹیک ہوا انڈیا کی طرف سے, خبریں بھی آ گئی تھی, ہم نے تو ایکسٹرا پروگرام بھی مطلب یہ کیا. جو جنگ نہیں مان رہے نا, ان کے تو اوپر آنا ہے, جیسے کہتے ہیں نا میزائل سیدھا, ان کو پھر پتا چلنا ہے. میں جتنا پریشان ہو رہا ہوں نا ابھی, بہت زیادہ میں اس کو سٹریس لوں اس لے کے نومبر کی صورتحال. ٹھیک ہے سر. عبد الرحمان کراچی سے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ڈیئر اسامہ علی, گڈ اینڈ ویلڈ پوائنٹ آن وچ یو ہیو ڈسکس, کیپ اٹ اپ, بٹ ان شارٹ یور اسٹرالوجی اسٹل گوئنگ آن فلک اسکائی, کنٹینیو اٹ. مطلب یہ ان کا عبد الرحمان صاحب کا کمنٹ ہے. شارٹ کا تو اب کیا کریں, فی البدی گفتگو جو ہوتی ہے نا وہ ہمارے بس میں نہیں ہوتی. میرا تو بس چلے تو اب یہ دیکھیں یہ ٹائم ہو گیا, فلک رکھ دے بھی, آج انہی کی مان لے, رکھ دے بس, پروگرام ختم کر دے بھائی. ادھر شارٹ ایک کیا آدھے بندے کرنا, سے میں نے خبر دینی تھی آپ کو, وہ بڑی ضروری تھی. میں چاہ رہا ہوں اچھا کہ وہ چلو جاتے ریسرچ بھی جاتے ہے. لے لے بس, آج آئندہ 30 منٹ سے اوپر نہیں کرنا اس کو. ٹھیک ہے. اچھا جی, مالدیو نے سگریٹ جو ہے سر, یہ خبر آئی ہے کہ بین کر دی ہے ہمیشہ کے لیے, اور 2007 سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ اب نان سموکنگ بچے پیدا ہوں گے. مطلب کہ مطلب 2007 کے بعد کوئی بچے کو سگریٹ نہیں ملے گا, نہ وہ سگریٹ خرید سکتے ہیں, نہ پرچیزنگ ہوگی. 5000 سال پہلے کی یہ ایجاد تھی سگریٹ, جو کولمبس جو ہے امریکہ گیا تھا, ٹبیکو لے کر آیا تھا, اور اسپین کا ایک سیویا سٹی ہے, وہاں پر سب سے پہلے سگریٹ کی فیکٹری لگی تھی, اور وہاں سے سگار بنا, اور اس کا جو ایش جو زمین پہ گرا, وہاں سے لوگوں نے تمباکو اٹھایا, اور اس سے سگریٹ کا آغاز ہو گیا. تو اب یہ ریسرچ تھی, اور مالدیو میں سگریٹ اب بین ہو رہا ہے. اور آسٹریلیا سے یہ خبر آ رہی ہے کہ 16 سال سے کم عمر بچہ جو ہوگا وہ انٹرنیٹ پہ نہ کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے, اور نہ ہی مطلب کہ کبھی بھی بتا سکتا ہے کہ میں کوئی فیس بک یوز کر رہا ہوں, میں واٹس ایپ یوزر ہوں, کچھ بھی نہیں. اس پہ بھی پابندی ہے. 16 سال سے جب بڑا ہوگا تو پھر کرے گا. یہ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس, یہ بھی خبریں تھی, میں وہ اگلے پیج پہ تھی, لیکن میں نے کہا یہ ریسرچ بھی انہوں نے نکالی تھی, میں کہا آپ کو ضرور بتاؤں کہ یہ مالدیو کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا. نہیں اچھا ہے بیسیکلی یہ, کیونکہ حکم اسلام, اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنے سانسوں کو خوشبودار رکھیں. اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنے جو منہ کی دانتوں کی صفائی رکھیں. ایسٹرالوجی بھی دوسرا گھر آپ کے ویلتھ کا ہاؤس ہے. دانت اور ویلتھ ایک ہی بات ہے. وہ ایسٹرالوجی میں بھی یہی ہے کہ جس کے دانت ٹیڑھے میڑے ہوں گے, پیسہ جمع نہیں ہوگا, فیملی لائف خراب ہوگی. تو اس کا منہ کی صفائی, خوشبو, اس سانس کی خوشبو بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس لیے بہت اچھا اقدام ہے این اس کا. بلکہ ہم علاج میں یا روحانی طور پہ بہت ضروری ہے ہماری زندگیوں میں اپنی سانسوں کا خوشگوار رکھنا. جب آپ دعا کریں گے, کلام خدا پڑھیں گے, کوئی دعا اللہ کا ذکر کوئی کریں گے, تو اس میں برکت ہوگی, کیونکہ نیک مخلوق آئے گی, بو سے وہ بھاگ جاتی ہیں آپ کے. تو اس لیے میں اچھا, سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ آپ لوگوں کے دکھانے کے لیے کہ آپ لوگ عملاً سمجھ لیں کہ یہ اب لونگ الائچی میرے اس میں پتہ نہیں نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تھوڑا سا ادھر کے, ہاں اب آ رہی. آ رہی ایک جی منٹ. جی.
اچھا میں اس میں کیوں نہ دکھا دوں جس میں پڑھی ہے، آ رہی ہے اس میں نظر؟ اب آ رہی ہے، ہاں جی ہاں، جی. جو مکس کر کے رکھیں اپنے پاس ہر ٹائم، بس تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں. آدھی زندگی تو شیطان سے ویسے خالی ہو جائے گی. تو اس لیے سگریٹ ایگزیکٹلی زندگی میں شیطان کی اس کو پرموٹ کرتی ہے. اسی لیے زیادہ تر لوگوں کو کانسٹیپیشن ہوتی ہے، وہ پیرانارمل یا سایہ زدہ یا جن زدہ یا جادو زدہ یا گناہ زدہ کچھ بھی ہیں، وہی اسموکنگ زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. اور جب وہ اس سے نکل جائیں گے تو اسموکنگ بھی ختم ہو جائے گی. اچھا، یہ ایک ریسرچ تھی. اور یہ سر انیشیٹو کیسا ہے آسٹریلیا میں؟ 16 سال کا بچہ کسی ایپ میں نہیں ہوگا، قانونی جرم ہوگا. دیکھو اگر فلک مجھ سے پوچھو نا، اگر ٹرولی، تو پھر تو 46 سال کے بچے کے لیے بھی یہ جو ہے نا بین ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا، لوگ سر یہ بھی کمنٹس کر رہے تھے کہ پریڈکشنیں آپ کی بڑی کاپی ہو رہی ہیں، لیفٹ رائٹ جا رہی ہیں، تو لوگ وہ بھی نیچے آ کے کمنٹس کرتے ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی آپ کے نالج میں رکھوں. کافی آج کمنٹس آئے کہ آپ کی وہ پریڈکشن بھی کاپی ہوئی ہے آپ کی. اچھا، جو صحیح ہوئی ہیں وہ بھی بتائی ہیں، جو کاپی ہوئی ہیں وہ بھی بتائی ہیں. اب چینل کے نام مینشن بھی کیے ہوئے میں لے نہیں سکتا کہ چلے خیر اور چھوڑے. مشہور ہو جائیں گے. نہیں نہیں، مطلب وہ لوگ نیچے ہاں کمنٹس کرتے مطلب ٹھیک ہے، نہ لو اس میں نہ لو، لیکن میں اس میں بتاتا ہوں میرے اسٹوڈنٹس بڑے پریشان تھے نا اس میٹر کو لے کے. تو میں نے بلکہ ان سے جس دن 27 ہونی تھی اٹیک کی ڈیٹ تھی نا، تو ایک دن پہلے کلاس میں سب سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ بتاؤ آپ کا کیا خیال ہے، ہوگا نہیں ہوگا. تو سب نے جو ہے نا اپنے اپنے آنسرز دیے. ہیں. تو میکسیمم پھر میں نے کہا یار ایک بات مجھے بتاؤ کہ آپ لوگ ادھر اسٹرالوجی کورس تک پہنچے، آخر آپ نے مجھے دیکھا، مجھے کافی عرصہ سنا، تب امپریس ہو کے ہی آئے نا پوری دنیا چھوڑ کے. اب آپ لوگوں کو کتنا آسان تھا کہ چپ کر کے استاد کو کہتے بھی استاد کہہ رہا تو ہاں بھائی. پیچھے زیادہ وننگ چانسز استاد کے پیچھے لگنے میں تھے یا خود اپنی اسیسمنٹ یا انٹویشنز میں جانے میں. تو اگلے دن جنہوں نے کہا تھا نہیں کچھ نہیں ہو رہا، ابھی کچھ نہیں ہو رہا، جب فائرنگ کی خبریں آئی کہ ایل او سی پہ جناب 5 جگہوں پہ فائرنگ کی ہے، وہ پھر اگلے دن بھی، پھر اگلے دن بھی. تو اس سے ہوا. اب میں نے پھر ان کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو سب کاپی کر رہے ہیں ڈیٹس میں، باقی چیزوں میں. آپ تو میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہو، آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی پریشان ہونے کی. چپ کر کے میں نے کہا ابھی جنہوں نے کیریئر شروع کرنا ہے، یوٹیوب کا کیریئر شروع کرو، کاپی مارو پیسٹ مارو چپ کر کے استاد کے پیچھے. آپ کا تو جینوئن رائٹ ہے کہ استاد کے، آپ کو ہم تو بے ادبی میں استاد کے علیحدہ خلاف جا بھی نہیں سکتے. پریڈکشنز دو. تو اس لیے انہی کی مثالیں دی تھی کہ یار جب سب کر رہے ہیں موسٹلی جو بتاتے ہیں بھی ہیں لوگ یا کچھ بھی، تو آپ تو اسٹوڈنٹ ہو، آپ کو تو آنکھیں بند کر کے ٹرک وہ جیسے کہتے ہیں ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے گاڑی لگا دینی ہے. بلکہ میں اب لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جہاں پریڈکشن کاپی دیکھیں وہاں نیچے کمنٹس کریں اور بتائیں یہ سامر صاحب کی کاپی ہے. لوگوں کو بھی سمجھ جائیں گے کہاں پہ کاپیاں ہو رہی ہیں. باقی ہاں بہرحال بس ڈسکریج کرنا چاہیے، کیونکہ اصل اس کا نقصان یہ ہوتا ہے صرف کہ لوگ ایک ڈائیورٹ ہوتے ہیں، معصوم ذہن ہوتے ہیں، زیادہ ریسرچ بیس نہیں ہوتے. نئے نئے کوئی آئے ہوں گے جو پرانا کبھی نہیں دیکھ رہے، تو ان کو تو نہیں پتا ہوتا نا کہ پچھلے سال کسی نے کیا کہا تھا. جو بھی تھوڑے سے لوگ کوئی آئے، پھر یہ لوگ اسی معصومیت کا فائدہ اٹھا کے ان سے جو ہے پھر بہت زیادہ جیسے کہتے ہیں اوور چارج کر رہے ہوتے. جیسے آج کل جادو اور سایوں پہ عام سی روٹین بن گئی ہے، جس سے بھی پوچھ لو جی مجھ سے 2 لاکھ لیے، مجھ سے 4 لاکھ لیے کارڈ کے لیے. حالانکہ ہم نے کئی دفعہ ریکویسٹ کی ہے یہ دعائیں کہاں پڑھی، یہ عمل شروع کرو فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ مدد کریں گے، دعائیں اس سے لو، شفا ملے گی، کر کے تو دیکھو. لیکن میں بڑا اچھا. حیران ہوں فلک کہ اس طرح کی بہت چیزیں ہیں. تو پھر اس طرح کے جب ڈرامے ہوتے ہیں نا، فیک کا صرف ایک ہی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ آپ کو اوور چارج کرتے ہیں یا ناجائز آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اور لوگ بھی پتہ نہیں کیسے ہیں بھی، ادھر اسٹرالوجی کے کورس کے لیے ان کو مہنگا لگ رہا ہوتا ہے، اپنی زندگی کے اس طرح سے کسی کے بس آپ دم کر دیں وہ 2 2 لاکھ 5 5 8 8 10 10 اس سے بھی شاید زیادہ. مطلب فگر ہی آؤٹ ہے. چلیں، لوگ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں. باقی ناظرین آپ لوگ بڑا پوچھتے ہیں دعائیں کا آپ کا جتنے عمل. ہم نے اسامہ کرنے تھے علی. ہم نے کر بھی دیے ہیں کافی. تو بلکہ جی جی. ہمیں بتائیں نہ میں چلیں. ابھی آج کا سوال میری طرف سے سب کے لیے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ہمارے پروگرامز دیکھنے کے بعد، خصوصاً جب کا میں آیا میں نے بڑی کوشش کی اویئرنیس دینے کی، پامسٹری کیا ہوتی ہے، اسٹرالوجی کیا ہوتی ہے، یہ سارے فرق اور چیزیں. تو آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو اب یہ سارا کچھ سمجھ آ رہا ہے اور اب آپ کو فراڈ اور اصل کا پتہ چلتا ہے؟ مطلب
جب آپ دیکھتے ہیں اسٹرالوجرز کو یا پامسٹ حضرات کو، وہ اتنا پتا چلتا ہے کہ یہ پامسٹ ہے یا یہ اسٹرالوجر ہے، چلو اتنا ہی بتا دیں۔ بلکہ جو لوگوں کو لگتا ہے وہ نیچے کمنٹ کریں، اسامہ صاحب لو یو لکھیں، اگر ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے گی کہ اینڈ پہ کون آیا ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو میں چاہوں گا آپ نیچے جو اینڈ پہ آئے گا وہ یہ بات بھی سن لے گا اور نیچے وہ لو یو والا کمنٹ اسامہ صاحب کا نام لکھ کے کرے گا تو ہم سمجھ جائیں گے۔ اچھا ہاں، سر، ایک دو ہی دوسرا ہوں گے فیصل ہے، اور کوئی نہیں ہونا۔ نہیں کمنٹس کل دیکھیے گا لو یو والے کتنے آتے ہیں، بلکہ ناظرین سبسکرائب کروائیں، آپ کو ایک نمبر چیز ریسرچ بڑی محنت کر کے اسامہ صاحب جو ہے ڈیلی آتے ہیں، آپ کے ذائچے بھی دیکھنے ہوتے ہیں، پھر آپ کو کورس کے حوالے سے بتانا ہوتا ہے، بڑی مصروفیت ہوتی ہے، تو یہ بڑا مشکل ہے اسامہ صاحب کو اس ٹائم پہ لے کر آنا بٹھانا، تو آپ سبسکرائب بھی کروایا کریں، اپنے فیملی میں موبائل جو پڑا ہے ان سے بھی کروائیں، شیئر کریں ویڈیوز کو، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور دوسرا یہ ناظرین دعائے کا آپ کا سر مجھ سے بہت لوگ پوچھتے ہیں، یوٹیوب پہ جائیں، سمپل آپ کو بتاتے ہیں، اسامہ علی آفیشیل آپ نے یوٹیوب پہ سرچ کرنا ہے، دعائے کعب آگے لکھنا ہے، اسامہ علی دعائے کعب، اسامہ صاحب کی ویڈیو آ جائے گی، وہ عمل ویڈیو کے اندر سارا بتایا ہوا اسامہ صاحب نے، کس طرح کتنے دن کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کیا چھوڑنا ہے، وہ ساری باتیں اس کے اندر ہے، سمپل از ڈیٹ، آپ کو پتہ لگ جائے گا، وہ عمل آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی بہت لوگ پوچھتے ہیں دعائے کعب کا عمل بھیج دیں، میں نے کافی لوگوں کو پھر بھی بھیج دیا تھا۔ باقی ناظرین انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں اور سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ، آپ کو انشاءاللہ خبر سے پہلے خبر اسامہ صاحب کی اسٹرالوجی سے ادھر ملے گی، اور اسامہ صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آگے زوڈک سائنس کے حوالے سے بھی لوگوں کو بتائیں، بہت سے لوگ ہم سے ریکویسٹ کرتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم بتائیں گے۔ اپنا خیال رکھیں، کل ملتے ہیں، اللہ حافظ، اللہ حافظ سر۔